الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجد والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی محبت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں اور کئی دن سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ محبت کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو 7 علامتیں آپ بیان فرما چکے ہیں۔ آج آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ سے محبت کوئی دعویٰ کرے تو اس کی 8ویں نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ محبت الہی میں خائف اور اس کی ہیبت و تعظیم کی وجہ سے ناتواں رہے۔ بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوف محبت کی ضد ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ عظمت کا ادراک ہیبت کو لازم کرتا ہے، جس طرح جمال کا ادراک محبت کو لازم کرتا ہے۔ خاص محبین کو مقام محبت میں ایسے خوف لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے، اور ان کے بعض خوف بعض کی بنسبت سخت ہوتے ہیں، جیسے سب سے پہلے اعراض کا خوف، اور اس سے بڑا خوف حجاب کا ہے، اس سے بھی سخت تر قرب الہی سے دور کر دیے جانے کا خوف ہے۔ سورہ ہود میں یہی معنی ہے، جس نے سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا، الا بعدا لثمود، اور یہ فرمان سنا، الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ الا بعدا لثمود کا معنی ہوتا سن لو قوم ثمود دور ہو، سن لو مدین والوں کے لیے دوری ہے جیسے ثمود والوں دور کیے گئے۔ تو دوری کی ہیبت اور دل میں اس کا خوف اسی کو ہوگا جو قرب سے مانوس ہو اور اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہو۔ لہذا دور کیے گئے لوگوں کے حق میں بعد کی بات اہل قرب کے کان میں پڑھ کر ان کو بوڑھا کر دیتی ہے، اور جو شخص دوری سے مانوس ہو وہ قرب کا مشتاق نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ شخص دوری کے خوف سے روتا ہے جس کو بساط قرب میسر نہیں، اس کے بعد وقوف اور ذاتی درجات کے سلب ہونے کا خوف ہے۔ بہت علمی انداز میں حضرت نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی ہیبت اور اس کی تعظیم دل میں ایسی بیٹھی رہے کہ وہ کانپتا رہے ہر وقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرے گا تو ڈرے گا کس بات سے؟ محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو ڈرنا کس کا بات ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ محبت ہو اور خوف ہو دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ جیسے کوئی کسی سے واقعی میں سچی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت سے اس کے ذائقے اس کو مل گئے، اب اس کے دل میں جو خوف ہوگا اس سے دور ہونے کا خوف ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دور کر دیا جائے۔ اگر دور کر دیا جائے گا تو جو قربت کا فائدہ ہے اور قربت کی جو لذت اور ذوق وہ نہیں ملے گا۔ تو خوف ہونا اور محبت ہونا متضاد چیز نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اب جو اللہ کی معرفت پا گیا، اللہ کی قرب کی لذت سے آشنا بھی ہو گیا، اب وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ خدا ہمیں یہ دے رہا ہے، اب وہ ڈرے گا کس بات سے کہ اسے ہم دور کر نہ دیے جائیں۔ اگر ان نعمتوں کو اٹھا لیا گیا، یہ نعمتیں چھین لی گئی تو اپنے پاس کیا رہے گا؟ اور یہ ایک مثال دی یہاں پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 آیتیں ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ ہے سن کر کے فرمایا کہ ان آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وہ کون سی؟ ایک تو یہ کہ فرمایا الا بعدا لثمود، سن لو قوم ثمود کے لیے دوری ہے، اور دوسری آیت الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سن لو مدین والوں کے لیے دوری ایسے ہے جیسے ثمود والوں کے لیے دوری ہے۔ اب اللہ فرما رہا میری بارگاہ سے دور کر دیے گئے، نبی فرما رہے میں یہ سن کر کے مجھے ان آیتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کس بات سے بوڑھا کر دیا؟ کہ جب خاص اللہ کی بارگاہ کے قرب میں ہوتے، اور قرب ایسا
کہ وہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ پاتا، تو جب اتنا قریب ہوتے لذت ملتی۔ اب جب یہ سنے کہ کسی کو دور بھی کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں مجھے یہ نعمتیں چھین نہیں لیا، مجھے دور نہ کر دیا جائے۔ تو خوف ہونا اور محبت ہونا تو الگ نہیں، ایک ہی چیز ہے، مگر کہاں خوف ہوگا؟ جسے حقیقت میں قرب حاصل ہوا ہوگا، اور جو کبھی قریب ہی نہیں ہوا ہے تب اسے کیا خوف ہوگا کہ دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ علامت پائی جائے کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے کانپتا رہے۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، مصلی پر بیٹھتے تو ایک کونے پر آ کے بیٹھتے اور ان کے جسم پر کپکپی طاری ہوتی ہے اور ایسے کانپتے جیسے قصائی بکری کو لے کر کے ذبح کرنے جا رہا ہو، اور بکری جانتی کہ مجھے ذبح کیا جائے گا، تو جو خوف ہوتا ہے ویسے ہی خوف سے کانپتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت پاتے تھے، معرفت پا رہے ہیں۔ اب ڈر یہ ہے کہ نعمت چھن نہ جائے۔ خوف کس کا؟ نعمت کے چھننے کا۔ جو اللہ کی بارگاہ کے قرب سے معرفت حاصل ہو رہی، یہ لذت تو مل رہی ہے، بہت بڑی بات ہے، محبت مل رہی ہے، بہت بڑی بات ہے، چھن نہ جائے اس کا خوف۔ تو یہ علامت اگر کسی کے اندر پائی جائے، اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے، تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا اگر قرب مل جائے تو اس قرب میں اضافہ کی کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور قریب کر لے۔ اس سلسلے میں فرما رہے ہیں ہم یہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قرب کے درجات کی کوئی انتہا نہیں، اور بندے کا حق یہ ہے کہ ہر دم اس کی کوشش میں رہے کہ اس کے قرب میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استوى یومہ فهو مغبون ومن کان یومہ شرا من امسہ فهو ملعون، یعنی جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں، اور جس کا آج گزشتہ کل کے مقابلے میں برا ہے وہ ملعون ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دل پر دن اور رات میں پردہ آتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور تیسری اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا استغفار فرما رہے ہیں کہ آپ کا استغفار پہلے قدم پر اس لیے تھا کیونکہ دوسرے قدم کی نسبت اس میں بوجھ پایا جاتا ہے، اور راہ سلوک میں تھک جانے والے اور محبوب کے علاوہ کی طرف توجہ کرنے پر سالک کے لیے یہ ایک طرح کی سزا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی عالم میری عبادت پر دنیاوی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں کم از کم اس کو یہ سزا دیتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت اس کے دل سے سلب کر لیتا ہوں۔ پہلے یہ 2 حدیثیں سن لیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من استوى یومہ فهو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں۔ 2 دن کون؟ ایک کل والا دن اور ایک آج والا۔ کل گزرا اور آج آیا، یہی کہنے کل آئے گا، جس کے 2 دن برابر ہوں۔ ایک تو کل گزر گیا ہے وہ، اور ایک آنے والا، یہ دونوں برابر ہوں تب وہ خسارے میں۔ جو کل گزرا ہے اور آج جو گزر رہا ہے یہ دونوں برابر گزریں تبھی خسارے میں۔ دونوں برابر گزرنے کی مراد کل 5 وقت کی نماز پڑھا، آج بھی 5 وقت کی نماز پڑھا، کل بھی جو کام کیا تھا اتنے کام آج بھی کچھ برابر ہوا، خسارہ اس کا۔ کل 5 وقت کی نماز پڑھا تھا، آج کچھ اضافہ کرنا چاہیے، کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کر لینا چاہیے، کچھ بڑھانا چاہیے تھا۔ کل بھی نہیں بڑھایا اور آج بھی نہیں بڑھایا، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ تو خسارے والی بات ہے، یعنی کل والے سے زیادہ آج کرنا ہے، اور آج سے زیادہ کل کرنا، اور کل سے زیادہ پرسوں کرنا ہے، اور ہمیں کہیں جانا نہیں، آج ہی والا ہمارے پاس رہے گا، آج ہی ہمارے پاس ہے۔ جو کل گزر گیا وہ آج ہی گیا ہے، اور جو کل آئے گا وہ آج ہی ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے عمل کو بڑھانا ہے۔ مغرب میں ابھی ہم نے کچھ پڑھا تو آنے والے عشاء میں کچھ اور پڑھ لیں تب تو ٹھیک ہے، اور جتنا کیا اتنے کریں تب بھی خسارہ ہے، کہ برابر ہے تو کچھ اضافہ ہو نہیں، اضافہ کرنا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں کہ من کانا یومہ شرا من امسہ، جس کا آج کل سے برا ہو فهو ملعون، وہ تو بدترین قسم کا آدمی ہے۔ آج جس کا کل سے بدتر ہو، جیسے
کل اس نے 5 وقت کی نماز پڑھا تھا، آج 2 وقت کی پڑھا ہے۔ کل اس نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیا تھا اور تہجد بھی پڑھ لیا تھا، آج اس نے تہجد چھوڑ دیا۔ تو کل والے سے برا آج اگر ہوا تو ملعون ہے، اس پر لعنت برسے گی۔ یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے؟ ترغیب یہ میں دے رہی ہے کہ اپنے عمل میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، جتنا بھی عمل کر رہے ہیں اس میں اور ترقی کرنا چاہیے، کاہلی سستی نہیں آنی چاہیے، یہ ترغیب۔ اچھا آگے خود فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہ میرے دل پر دن اور رات میں پردہ آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ آپ کی سینے کو کئی مرتبہ چاک کیا گیا، پھاڑا گیا، ایسا کر لیں، اور پھاڑ کر کے اس کو نور سے دھلا گیا اور نور بھرا گیا اور نور سے پیوست کیا گیا، جس کا دل ایسا ہو کہ آپریشن کر کے صاف کیا گیا ہو صرف نور بھرنے کے لیے، وہاں پردہ آ جا رہا ہے۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، کتنا پردہ پڑے گا؟ تو اپنے لوگوں کے لیے ترغیب یہ ہے کہ جتنا عمل کرے اس سے زیادہ کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد استغفار کی کثرت۔ خود اللہ کے نبی ہیں معصوم کہتے ہیں کہ جس سے عقلاً یا نقلاً گناہ ہونا محال ہو، گناہ کرنا چاہیں تو نہ ہو پائے، پھر بھی آپ 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں ہر 24 گھنٹہ استغفار کرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب جہاں تک ہے اس میں اضافہ کرنی چاہیے۔ اضافے کی صورت کیا ہوگی؟ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور زیادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔